اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی وسلم۔ حضرین کرام و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا فرمانبرداری کا حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں بتلایا گیا کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو کامیابی ملی، کفار کو شکست اور ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باوجود قوت و طاقت کے، تعداد کی زیادتی کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا، شکست سے وہ دوچار ہو گئے تھے۔ تو پھر مسلمانوں کو جو کامیابی ملی تھی وہ کس بنیاد پر؟ جب طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ہتھیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو جو قوت و طاقت ملی، کامیابی ملی، وہ تمہارے اپنے بلبوتے پر نہیں تھی، ہمارے رسول کی تمہاری اطاعت کرنے کی وجہ سے تم کو وہ کامیابی ملی تھی۔ تم چونکہ ہمارے اور ہمارے رسول کے احکام کے مکمل پابندی کر رہے تھے، تو ہم نے تمہاری مدد فرمایا، تم کو کامیابی دلائی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر آیت میں بھی فرما رہا ہے کہ اگر تم آئندہ زمانے میں بھی کامیابیاں چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، تائید غیبی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہمیشہ کرتے رہو، تو پھر ہمیشہ اللہ کی طرف سے تم کو مدد بھی ملے گی، تم کو اللہ کی تائید غیبی بھی ملے گی، فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اے یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی صفت سے یاد فرمایا ہر جگہ قرآن میں۔ سابقہ امتوں کو ان کے آبائی نسبتوں سے پکارا، یا بنی اسرائیل کہہ کر پکارا، ان کے آبائی نام دے کر پکارا، لیکن اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی صفت سے ان کو اجاگر فرمایا کہ اے وہ ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھ سے اور میرے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور مجھ سے اور میرے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے کا تم کو اعتقاد ہو، دل سے تصدیق کرتے ہو، تو اے ایمان والو، جب تم نے مجھے اور میرے رسول کو مان ہی لیا ہے، تو پھر میرے اور میرے رسول کے احکامات کی پابندی بھی کیا کرو تم اس کے اندر۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت فرمانبرداری کسے کہتے ہیں؟ طوعاً و کرہاً، ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اطاعت خوش دلی کے ساتھ جو کی جاتی ہے اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ زبردستی جبری طور پر جو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس کو وہ اجر ثواب نہیں مل سکتا جو خوش دلی کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اطیعوا کے اندر خود معنی اس کے یہ ہے کہ خوشی سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، رضامندی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ اطاعت تمہاری خوشی سے
اور رضامندی سے جو کی جائے گی تو اس پر تم کو ہم بڑے بڑے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اللہ اس کے رسول سے منہ مت موڑو۔ اب یہاں پر ولا تولوا عنہ کہا گیا، ان سے ذکر یہاں دو کا کیا گیا ہے، اے ایمان والو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں بولا جا رہا ہے انہو، خالی ایک واحد کی ضمیر لائی گئی، ان سے منہ مت موڑو۔ کن سے منہ مت موڑو؟ تو بتایا گیا کہ یہاں پر ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ رسول کی طرف جا رہی ہے کہ کبھی بھی ان سے اپنے منہ کو مت موڑا کرو، کبھی بھی منہ کو نہ موڑو، نہ اپنے دل کو ان کی طرف سے توجہ ہٹاؤ۔ اس کے اندر دل کو بھی اپنے ان کی طرف متوجہ کرو، اپنے رخ کو بھی ان کی طرف کرو۔ کب؟ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب وہ اطاعت کا حکم دیتے ہیں، قرآنی آیتیں پڑھ کر تم کو سناتے ہیں، تو ایسے وقت میں تم خوش دلی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ان کی اطاعت والے احکامات کو سنو۔ تم اس کے اندر تولوا عنہ تو منہ پلٹا لینا اور یہ تھوڑے لاپرواہی کے ساتھ سننا، یہ اس کو سننا نہیں کہا جاتا، اس لیے سے کہا گیا۔ اب زمانے میں منافقین بھی تھے، وہ کیا ہے صرف الل ٹپو سن لیا کرتے تھے، اس کے اندر سمجھتے بھی تھے وہ منافقین اہل عرب تھے اس کے اندر، لیکن اطاعت و فرما برداری منافقین کے پاس نہیں تھی۔ تو ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے، تو یہ منافقین تو اسی طرح الل ٹپو سنتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے ہمارے رسول کی طرف، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے چہروں کو بھی رسول سے مت پھیرو، اپنے دل کو بھی حضور سے مت پھیرو اس کے اندر۔ عرفا فرماتے ہیں کہ ایک نماز شریعت ہوتی ہے، ایک نماز محبت ہوتی ہے۔ نماز شریعت سے کسے کہتے ہیں کہ اگر چہرہ قبلے سے پھر جائے تو نماز شریعت ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز محبت کسے کہتے ہیں کہ رسول سے اپنا چہرہ، اپنا دل کا رخ پھر جائے تو وہ نماز محبت سے نکل جاتا ہے۔ تو اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی ایسی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ، ان سے روگردانی مت کرو۔ انتم تسمعون، جب تم ان سے قرآن سنتے ہو، اطاعت کی باتیں سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح قالوا سمعنا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، لیکن وہ حالانکہ حقیقت میں وہ سنے نہیں ہیں، وہ سننے والے نہیں ہیں۔ کون ہے یہ؟ اب علماء فرماتے ہیں مفسرین کے سننا 3-4 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو سننا بالکل نہ سنے ویسا کرنا، اس کے اندر نہ آیتوں کے الفاظ کو سننا، نہ معنی کی طرف توجہ دینا۔ تو یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ منافقین سنتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، لیکن عقیدہ نہیں تھا ان کا۔ اور ایمان والا سنتا بھی تھا، عقیدہ بھی رکھتا تھا، اور اس پر عمل پیرائی کے لیے بھی نیت رکھتا تھا اس کے اندر۔ تو یہ سننا مراد ہے کہ تم ایسا سنو، مثال کے طور پر اب اگر کوئی کسی کا واعظ سن رہا ہے تو صرف سننے کے لیے اگر وہ کیا ہے وہاں پر بیٹھا ہے، عمل کرنا نہیں ہے تو بیکار ہے اس کا بیٹھنا وہاں پر۔ سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سماعت کے بعد اس کو قبول کرنے کا ہوتا ہے اس کے اندر، یہ سن رہے ہیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ منافقین صرف سنتے تھے اور فرما برداری نہیں کرتے تھے، تو ان کی طرح مت ہو جاؤ کہ لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سنا۔ منافقین کہتے تھے ہم بھی سن لیے، قرآن کی آیتوں کو سن لیے، لیکن وہم لا یسمعون، حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ سنے نہیں۔ کیوں؟ سننے کا حق کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ نے کوئی اچھی بات سنی ہے تو سن کر اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے تو وہ سننا کہا جائے گا۔ اگر وہ اچھی بات سن کر بھی اچھی بات پر عمل نہیں کرے آپ، تو پھر وہ اس کو سننا نہ سننا ایک ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ انسان پہلے سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ عمل کرنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ تو جب انسان صحیح معنی میں سنتا ہے اور اس کو اخذ کرنے، قیاس کرنے اور عمل کرنے کی نیت سے سنتا ہے تو پھر اس پر عمل پیرا بھی ہو جاتا ہے۔ تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ، تو ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، اور یاد رکھو ایسے نہ سننے والے کفار و منافقین کی یہاں اللہ تعالیٰ ایک بدترین مثال دیا یہاں پر۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ، بدترین جانور
حیواناتوں میں سب سے بدترین، دواب سے مراد یہاں پر دابت الارض کہتے ہیں کہ جو زمین پر چلنے والے ہیں، اس میں سب آگے، پورے جانور آگے، چرند پرند سب تمام چیزیں اس کے اندر آگے جو روئے زمین پر چلتے ہیں، وہ چلیں یا رینگے ہر اعتبار سے۔ تو یہ زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین مخلوق اللہ کے پاس کون ہے؟ الصم البکم الذین، وہ بہرے اور گونگے ہیں جن کو اللہ، جو عقل کو اپنے کام میں نہیں لاتے۔ یہ سب سے بڑے بدترین مخلوق ہے اللہ کی، اللہ فرما رہا ہے۔ تو اب اس کے اندر انسان بھی آ گئے، کیونکہ انسان بھی حیوان میں آتا ہے، تو حیوانات میں انسان بھی داخل ہے اس کے اندر، تو اللہ فرما رہا ہے حیوانات میں سب داخل ہے اس کے اندر، اور ان تمام حیوانات میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ جو ہماری آیتوں کو کیا ہے تلاوت کی جانے کے باوجود بھی کانوں سے بہرے بن جاتے ہیں اور منہ سے وہ حق بات کہنے سے گونگے بن جاتے ہیں۔ تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جانور یہ اللہ کے احکامات کے پابند ہے، جیسا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہے، انہوں جیسا بنایا اسی طرح چل رہے ہیں، جیسا حکم دیا ہے جانور اس احکامات کے پابند ہے اس کے اندر۔ اور جانور اپنے ایک بکری اپنے چارہ دینے والے کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، اس کے اندر اطاعت کرتی ہے اس کے اندر، تو جانور کے اندر اطاعت پائی جا رہی ہے۔ تو وہ جانور جو اطاعت و فرما برداری اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا يُسَبِّحُ، ہر شے، خواہ وہ جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، جھاڑ ہو، پہاڑ ہو، یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے کہا گیا۔ تو اللہ کی تسبیح کرنا گویا کہ اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی میں لگے رہنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مخلوق اللہ کے احکام کی پابندی میں ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہو کر اگر کوئی اللہ کے احکامات سے یہ اپنے آپ کو بہرا کر لیا، اس کے احکامات سننے اور اس کے احکامات کو اور اس کی آیتوں کو زبان سے بولنے سے گونگا بن گیا ہے، یہ سب سے بدترین مخلوق شمار کیا جانے لگا ہے اس کے اندر۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حیوانات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین شرف والی، لیکن یہ اشرف المخلوقات کا اعزاز اس کے کب تک رہے گا؟ جب یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے رہے گی تو یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اگر یہ سرکشی پہ اتر آئے، نافرمانی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، تو پھر یہ انسان تو کجا، اشرف المخلوقات تو کجا، حیوانات سے بھی بدتر بن جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر یہ لوگ کیا ہے، گونگے بھی ہے اور بہرے بھی ہے، گونگے بھی ہے، اور کیسے بہرے اور کیسے گونگے کہ اگر گونگا اور بہرا اگر ہے تو وہ کم سے کم اشاروں سے تو بھی سمجھتا ہے، کیونکہ عقل تو رہتی ہے اس کے پاس، عقل رہتی ہے، انہیں اشاروں سے کچھ بولے تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ جاتا ہے۔ یہ اس سے بدتر ہو گئے اس کے اندر کہ ان کو عقل بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو یعنی عقل رکھ کر بھی عقل کو کام میں نہیں لا رہے ہیں، اپنی قوت گویائی کو رکھ کر قوت استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو حواس خمسہ، 5 سینس جو تم کو عطا کیے ہیں، جس کے لیے دیے گئے ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے تو پھر تمہارے لیے کامیابی ہے اور تم واقع سننے والے سمجھے جاؤ گے۔ اگر ہم جس کے لیے دی گئی ہے کانیں، زبانیں اور تمہاری کیا ہے قوت نطق اور گویائی، اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو تم یہ گویا کہ یہ قوتیں تم کو دی گئی نہیں، بلکہ تم کیا ہے بہرے ہے اور گونگے ہے اس کے اندر۔ تو یہ گونگا بہرا تو بھی بہتر ہے، کیونکہ اس کو عقل ہونے کی وجہ سے اشاروں سے زبان کو سمجھتا ہے۔ اور پھر یہاں علماء اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ بدترین مخلوق سم کہا، سم کے معنی ہیں بہرے کے، پھر بکمن کہتے ہیں گونگے کو۔ تو اللہ نے پہلے بہرے کا ذکر فرمایا، بعد میں گونگے کا ذکر لایا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کیا ہے، گونگا اور بہرا بولنا چاہیے تھا کہ یہ بولتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سنتے بھی نہیں ہے، بولتے بھی نہیں ہے۔ تو علماء اور سائنسی علماء اور علماء جدید کیا ہے اسلامی شریعت کے، انہوں نے تحقیق کر کے بتلایا ہے کہ انسان یہ جب سننے کی صلاحیت بچے کے اندر رہتی ہے تو اس کے بعد بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب بچے کو بار بار نانا نانا دادا دادا کہتے جاتے ہیں، سن 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 کے، اب اس کے اندر قوت گویائی آگے بڑھتی جاتی ہے اور بولنے لگتا ہے۔ اگر کسی کے بچہ اگر پیدائشی اگر یہ سننے والا نہ رہے تو وہ پیدائشی بہرا ہونے کی وجہ سے وہ گونگا بھی بن جائے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ سن ہی نہیں رہا انہیں۔ جب سن نہیں سکتا تو پھر وہ بول بھی نہیں سکے گا اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
ایک ایک لفظ اللہ کے تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایسی ایسی حکمتیں ہیں۔ آج سائنس ترقی کر کے اس کے نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ بکمن سمن کیوں کہا گیا، یہاں پر بہرہ کیوں بولا گیا ہے، بکمن بعد میں کیوں لایا گیا ہے، اس کے اندر وجہ انہوں نے یہ دریافت کیا اس کے اندر کہ یہ بولنے میں حکمت یہی ہے کہ سننا پہلے ہوتا ہے، بولنا بعد میں ہوتا ہے اس کے اندر۔ الذین لا یعقلون، وہ لوگ ہیں جن کو بہرے گونگوں کے ساتھ عقل بھی نہیں ہے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی کو جانتا، لاسمعہم، تو ضرور ان کو سناتا۔ گویا کہ یہ سنی انسنی کر رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کا، ایمان قبول کرنے کا ان کے اندر مادہ اور ان کے اندر صلاحیت رہتی، اللہ اس بات کو جانتا تو یقیناً ان کو سناتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو قبول نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی سرکشی ان کے سننے اور بولنے میں آڑ آ گئی ہے، آڑ آ کر وہ نہ بول پا رہے ہیں نہ سن پا رہے ہیں۔ اب اس آیت کے تعلق سے شان نزول میں آتا ہے کہ بعض کفار آئے حضور کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ان مردوں کو جو ایام جاہلیت میں آپ کے آنے سے پہلے مر گئے ہیں ان کو زندہ کریے، ان کو زندہ کرنے کے بعد وہ اگر ہم کو یہ کہیں کہ یہ نبی سچے برحق نبی ہے، ان پر تم ایمان لاؤ، اگر وہ بولے تو ہم کیا کریں گے، آپ پر ایمان لا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر کہ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، یقیناً اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے، زندہ کر کے وہ تکلم اور گویائی کرنے لگے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ اللہ کے لیے بڑی بات ہے، نہ رسول اپنے معجزے سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ یہ صرف جو باتیں کریں ہیلے حوالے کی باتیں ہیں اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ حق بات کو سننے کی صلاحیت اور حق بات واقعی اگر مردوں کو زندہ کرنے کے بعد وہ لوگ ایمان لانے والے رہتے تو ہم ان کو زندہ کرا کر اے رسول آپ کی تصدیق کرواتے ہو۔ لیکن ہم کو معلوم ہے اگر ہم وہ آپ کا معجزہ آپ کے ہاتھ سے ثابت کریں اس کے بعد بھی نہ مانیں گے تو پھر معجزہ ظاہر ہونے کے بعد نہ مانے تو یہ لوگ پورے کے پورے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے مطالبے کو اس وجہ سے قرآن نہیں کیا، جیسا کہ کہا گیا روایتوں میں کیسا آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ آسمانی معجزہ دکھائیے، تو حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود بھی اب وہ کیا کہنے لگا، اوہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اب تک زمین پر چلتا تھا، اب تو آسمانوں پہ بھی چل رہا ہے۔ اس طرح مانا ہی نہیں اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کے اندر خیر اگر ہوتا، ان کے اندر خیر کو قبول کرنے، ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیتیں اگر ہوتی، لاسمعہم، ضرور اللہ تعالیٰ ان کو سناتا، ان کو بھی سناتا، ان کے آباء و اجداد کو اٹھا کر ان کے ذریعے سے بھی سناتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن جن کی ان کے اندر یہ ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے اندر۔ اور دوسرے ایک عرفاء نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ ان کے اندر اگر خیر ہوتا کے معنی یہ ہے کہ ان کے اندر عشق رسول کو دل میں سمانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر خیر کیا ہے، خیر بھلائی کی چیز عشق رسول ہے، عشق رسول کو سنبھالنے کی ان کے اندر دلوں کے اندر صلاحیت رہتی تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ سنا دیتا، چونکہ وہ حضور ہمارے حبیب کے عشق و محبت کے سمانے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس وجہ سے ان کو نہیں سنا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ولو بالفرض سنا بھی دیں مردوں کو اٹھا کر، مردوں کے ذریعے سے یہ ان کو زندوں کو سنوا دے یہ بات، تو لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو پھر پلٹ کر منہ پلٹ کر اعراض کر کے چلے جائیں گے لوگ، ایمان لانے والے نہیں ہیں لوگ۔ لَتَوَلَّوْا، تو یہ پلٹ جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اللہ اس کے رسول کے یہ اللہ رسول کے معجزے اور اللہ کی آیتوں سے اعراض کر کے روگرداری کر کے وہاں سے چلے جائیں گے، ماننے والے نہیں ہیں اس کے اندر۔ تو وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہاں پر کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس کے اندر معلوم یہ ہوا کہ جو کفار کو ایمان نصیب نہیں ہو رہا ہے اور ان کو ایمان کی دولت نہیں مل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر غفلت کے پردے ڈال دیے ہیں، اور وہ پردے آ کر ان کو ایمان لانے سے روک رہے ہیں۔ حضور کی محبت دلوں میں کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تو سرکشی کی وجہ سے ان کے دلیں ایسے پردوں میں آ گئے ہیں اس کے اندر کہ اب وہ دلیں حضور کی محبت کے لائق اور قابل نہیں رہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حضور کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈال رہا ہے۔ بلکہ یہاں بتایا گیا کہ اگر رسول کے ہاتھ پر یہ معجزہ ہوتا کہ مردے اٹھ کر بھی
وہ بولنے لگتے اس کے اندر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے ذریعے ہم نے وہ معجزے ثابت کیے ہیں، اس سے بڑھ کر معجزے، ارے مردہ زندہ ہو کر بولنا کوئی کمال کی بات نہیں، وہ تو زندگی میں بھی بولتا تھا، فی الوقت مر گیا تھا، اٹھ کر بولنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو بے حس جانور ہے اور جو ناطق جن کو نہیں کہا جاتا، قوت گویائی جن کے اندر نہیں ہے، غیر ناطق جن کو کہا جاتا ہے، جانور، چرند، پرند، شجر، یہ سب ہمارے رسول کے حکم پر بولے ہیں، تو ان کے بولنے میں کیا ہے دشواری ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ حضور نے فرمایا کیا ہے کہ کنکروں سے حضور نے کلمہ پڑھا دیا اس کے اندر، درختوں سے حضور نے سجدہ کروا دیا اس کے اندر، جانور بول بیٹھے، کیا ہے شکایت کرنے لگے کہ میرا مالک کیا کرتا ہے، مجھے صحیح معنی میں میرے چارہ نہیں دیتا، اس وجہ سے میں سرکشی میں آ گیا ہوں۔ جب جانور بول سکتے ہیں، ارے جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، نبی کے اعجاز سے، نبی کے معجزے سے وہ نہ بولی جانے والی چیز بھی جب بول سکتی ہے، تو انسان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے صلاحیتیں رکھا تھا، اگر وہ اٹھ کر مردہ زندہ اگر ہو کر بولے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر تم غور کرو تو تم کو نصیحت اور عبرت حاصل ہوگی کہ یہ بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہم نے نبی کے ذریعے سے ایسے چیزوں سے بلوا دیا ہے جو بول ہی نہیں سکتے، پتھروں سے بلوا دیا ہم نے، اور یہ درختوں سے بلوا دیا، اور یہاں تک کہ یہی نہیں کہ شجر حنانہ، وہ درخت کی ٹہنی جس کے لگا کر حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ ٹہنی کو لگا کر جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا تو وہ ٹہنی رونے لگی، بلک کر رونے لگی کہ اب مجھے حضور اپنے پشت مبارک کو لگا کر اب کیا ہے جو خطبہ دیا کرتے تھے اس سے میں محروم ہو گئی ہوں، رونے لگی۔ حضور پاک علیہ السلام منبر مبارک سے تشریف اترتے ہیں، اتر کر اس کو جا کر اس کو سینے سے لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ اعزاز مجھ سے آج سے ختم ہو گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کیا تو اس پر راضی ہے کہ دنیا ہی میں تو کہا معلوم یہ اعزاز ملے، یہ کل آخرت میں بھی تجھ کو یہ اعزاز ملتا رہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ کل جنت میں تو میرے ساتھ رہے گی۔ تو وہ خوشی سے پھلی نہیں سمائی اور حضور نے اس کو گلے لگا لیا، خاموش بیٹھ گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ درخت حنانہ، وہ ٹہنی ایسا رو رہی تھی، بچوں کی طرح بلک کر پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جو چیز کے اندر رونے کی صلاحیت نہیں، وہ رونے کی صلاحیت نبی دے دے، جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں، بولنے کی صلاحیت دے ڈالے، تو پھر مردوں کے اندر یہ بولنے کی صلاحیت ہو جائے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں تھی۔ تو اگر ماننے والے اگر ہوتے، ان چیزوں کو دیکھ کر مان لیتے، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم سنا بھی دیں تو یہ ماننے والے نہیں، لتولوا، منہ پھیر کر اعراض کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اب یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اے ایمان والو کہہ رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ، اب ایک دو آیت پہلے ہی ایمان والوں کے ذریعے خطاب فرمایا، پھر ایمان والے کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان والے، اے ایمان والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے مجھ سے اور میرے رسول کی تابعداری کا جذبہ رکھنے والو، یہ اللہ تعالیٰ یہ القابات دے کر آئندہ آنے والے احکامات کو ان کے اندر تخفیف اور ان کے اندر ہلکا کر رہا ہے۔ اے میرے اور میرے رسول کے ماننے والو، میں تم کو بول رہا ہوں نا، تو میرا حکم تو بار نہیں ہونا چاہیے، میری اطاعت تو تم کو بار نہیں ہونی چاہیے۔ تو اطاعت کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے میرے چاہنے والو فرما رہا ہے۔ تو یہاں بھی وہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کی، اذا دعاکم، اللہ اس کے رسول جب بلائے تو ان کی بلاوے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام یہاں بطور برکت کے رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہم کو نہ معلوم ہوتا ہے اور نہ ہم اللہ کے بلاوے کو اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ یہ بلاوا یہاں پر بولا گیا اللہ کا، لیکن یہ مراد یہاں پہ رسول کا بلاوا مراد ہے کہ رسول کے بلاوے پر کیا کرو، فوراً لبیک کہو، حاضر ہوں کہو۔ اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ اس کے رسول کے بلاوے پر اذا دعاکم، جب وہ بلائیں تو فوراً کیا کرو کہ میں حاضر ہوں، لبیک ہوں کہو، اس کے اندر میں حاضر ہوں یہ کہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لما یحییکم، اس وجہ سے کہ رسول تم کو وہ چیز کی طرف بلاتے ہیں تو جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے،
زندگی بخشنے والی چیز کی طرف بلاتے ہیں، زندگی دینے والی چیز کی طرف تم کو بلاتے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے بتا رہے ہیں، ایمان تم کو زندگی بخشتا ہے، کیونکہ کیا کہا گیا، کافروں کو مردہ کہا گیا، کفر یہ کیا ہے، موت ہے، ایمان زندگی ہے۔ تو رسول تم کو ایمان دینے بلا رہے ہیں، ہدایت دینے بلا رہے ہیں، قرآن دینے بلا رہے ہیں، یہ سب چیزیں تم کو زندہ جاوید بنانے والی ہے، ایسی زندگی دے گی کہ تم صرف روئے زمین پر رہنے تک زندہ نہیں رہو گے، بلکہ ان کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ ابدی زندگی تم کو یہ عطا کرنے والے ہیں اس کے اندر۔ اس وجہ سے ان کی دعا پر، ان کے بلاوے پر فوراً لبیک کہا کرو، اور تھوڑی دیر میں بھی تاخیر۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں عجیبو بھی کہا جا سکتا تھا، عجیبو کے معنی بھی کیا کرنا کہ کسی کے بلاوے پر جواب دینا، عجیبو جواب سے بنا ہے، جواب دو۔ استجیبو یہاں پر الفاظ دو بڑھا دیے گئے، اس کو الگ باب سے لایا گیا، الفاظ بڑھا دیے گئے، تو علماء فرماتے ہیں الفاظ معنی دونوں کی تقریباً ملتے، وہی ہے بلاوا، کیا کرنا کہ لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ ان کی دعوت پر لبیک کہو۔ وہ معنی بھی عجیبوں میں وہی معنی ہے استجیبوں میں، لیکن استجیبوں میں معنی کیا ہے اور تاکید کے مبالغے کے پائے جاتے اس کے اندر، یعنی اے ایمان والو رسول جب تم کو بلائیں تو آ جاؤ، نہیں فوراً آ جاؤ، یہ معنی یہاں پر پیدا ہوئی استجیبو کو۔ اگر اللہ نے استجیبو کا لفظ استعمال فرمایا، سین کا لفظ استعمال یہاں پر واو استفعال میں لے گیا، تو یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ اے ایمان والو رسول کی بلاوے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، ذرا برابر بھی تاخیر مت کرو، یہاں تک کہ نماز میں بھی ہے تو نماز توڑ کر آؤ، یہ ہے تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ آیت کی تعلق سے آتا ہے کہ جب اللہ ایک مرتبہ بخاری مسلم میں سیاہ ستہ کی کتابوں میں روایتیں آ رہی ہیں اس کے اندر کہ سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے ان کو بلایا تو کیا کرے، سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے نماز ختم کر کے آئے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا ہے تم آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نماز ختم کر کے آیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ بلایا تو انہوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے تھوڑا جلدی جلدی کر کے نماز کو ختم کیا، ختم کر کے حاضر ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا چیز تم کو روکی ہمارے بلائے پر آنے سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز میں تھا، اس وجہ سے نماز کو جلدی مکمل کر کے آیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اللہ کا قول اور اللہ کا کلام نہیں سنے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے، جب بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ، کیا تم نے نہیں سنا؟ تو ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ آئندہ سے نماز میں بھی رہوں گا تو نماز توڑ کر آ جاؤں گا آپ کے بلائے پر۔ آئندہ اب کیا ہے نماز کو جلدی مکمل کر کے آیا تھا، لیکن اب یہ اللہ کا حکم میرے سامنے نہیں تھا، اور اب جب اللہ کا حکم آپ نے مجھے سنوا دیا ہے تو اب نماز توڑ کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رسول کے بلاوے پر نماز میں بھی ہے تو نماز توڑ کر جانا چاہیے، اس کے اندر نماز توڑ کر رسول کے دعوت پر، رسول کے بلائے پر جانا ہے، جا کر پھر کیا ہے اگر رسول کے بلاوے پر جائیں گے وہاں پر تو جانے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ علماء نے فرمایا کہ اگر رسول بلائیں، بلانے کے بعد کسی کام سے بھجائیں، وہ کام کرنے کے لیے یہ نہیں چلا جائے، وہ کام کر کے دوبارہ حضور کے پاس آ کر وہ کام کے بارے میں بول دے، پھر دوبارہ پھر اب نماز کی طرف آ رہا ہے تو نماز ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جتنی رکعت ختم کیا تھا، جتنی رکعت ہوئے تھے وہیں سے نماز کو مکمل کرے۔ اس کے اندر ایک رکعت پڑھا تھا، حضور بلائے، اب وہ حضور کا پورے کام کاج کر کے بازار جا کے سب کام کر کے آیا، آنے کے بعد اب کیا کرے گا، اثر نماز نہیں پڑھے گا، دوسرے رکعت سے کنٹینیوشن کرے گا اس کے اندر اور نماز کو مکمل کرے گا۔ تو معلوم ہوا رسول کے بلاوے پر نماز ٹوٹتی نہیں، نماز مکمل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میری دعوت پر لبیک کہو، تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ نماز کو اللہ مکمل فرمائے گا۔ کامل نماز کب ہوتی ہے؟ جب تم رسول کی اطاعت کو سامنے پیش نظر رکھو، اس کے اندر رب کی بندگی چل رہی ہے، رب کی بندگی میں رسول کی اطاعت بھی شامل ہو جا رہی ہے، رسول کی اطاعت، رسول کی خدمت آنے کے باوجود بھی بندگی ہٹ نہیں رہی ہے، وہاں پر نماز رب کی عبادت کا نام ہے، نماز سے نکلتا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں وہ نماز ہی میں رہے گا، اس کو نماز ریپیٹ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہیں سے نماز کو کمپلیٹ کرنا چاہیے اس کے اندر۔ تو یہ
مقام و مرتبہ ہے کہ رسول کے بلائے پر، رسول کی دعوت پر کہ حضور بلائیں تو کیا ہے اپنے ہر حالت میں. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ کوئی نماز میں ہو. علماء تو یہ تو بعض علماء نے یہ تک کہا کوئی نماز میں ہو، فرض، واجب، نفل، کوئی نماز میں ہو فوراً حضور کے بات پر فوراً لبیک کہہ دینا یہ واجب اور ضروری ہے اس کے اندر. اور یہ چیز کسی اور کے لیے، کسی اور لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں دی گئی اس کے اندر. اب لاکھ آپ کو بادشاہ بلائے، لاکھ آپ کو کوئی اور دوسرا بلا لے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ فرض اور واجب میں ہیں، ماں باپ بلائے تو بھی آپ کو توڑنا نہیں ہے، جلدی مکمل کر کے جانا ہے. البتہ علماء نے فرمایا کہ نفل نماز اگر پڑھ رہا ہے، یہ فقہی مسئلہ علماء نے بیان فرمایا، نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں باپ اگر کسی خاص ضرورت کے لیے بلا رہے ہیں اور ان کو اس کے نماز میں ہونا معلوم نہیں ہے اور خاص ضرورت کے لیے بلا رہے ہیں، تو نفل نماز کو توڑ کر آ کر اپنے ماں باپ کی بات کو سنے گا، ان کے جو بھی خدمت ہے کرے گا، لیکن بعد میں جب جائے گا تو نماز کمپلیٹ نہیں کرے گا، نماز کو ریپیٹ کرے گا. 1-2 رکعت پڑھ لیا تھا، آخری قاعدے میں تھا، صرف قاعدہ مکمل کرنا تھا، تو اب پھر اثر اور نماز کو اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کے اندر وہاں نماز کو کیا ہے کمپلیٹ نہیں کر سکتا، نماز کو اثر نو اس کو پڑھنا پڑے گا. اسی وجہ اس طرح علماء نے فرمایا کہ فقہ کے مسائل کے تحت فرمایا کہ اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں نمازی کو نماز توڑنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ایسے مقام پر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ادھر آزو بازو میں کوئی گڑھا ہے، ادھر سے کوئی نابینا آ رہا ہے، کوئی غفلت میں آ رہا ہے اور وہ گڑھے میں گر سکتا ہے، تو یہ شخص اپنی نماز کو توڑ کر اس کو جان بچانے کے لیے اس کو روک سکتا ہے کہ بھائی سامنے گڑھا ہے، خطرناک ہے، تم سنبھل کر آؤ، بول سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی مہلک اور خطرناک چیز یا کسی کی جان جانے کا خوف ہے یا کسی کے کیا ہے سخت ترین تکلیف میں پڑ جانے کا اگر خوف ہے، تو ایسی صورت میں اور کیا ہے اسلام نے، فقہا نے اجازت دیا ہے کہ نماز کو توڑ سکتے ہیں. اب آپ نماز کے لیے ٹھہر گئے، اب اگر کیا ہے سامنے سے سانپ آ گیا، سامنے سے آپ کے سانپ سامنے سے آ رہا ہے اس کے اندر، تو اب آپ نماز کو کمپلیٹ نہیں، آپ نماز کو کیا ہے کمپلیٹ نہیں کریں گے جلدی، بلکہ نماز کو توڑنے کی اجازت دی گئی ہے. نماز کو توڑ کر آپ اس کو کیا ہے عمل کثیر کے ساتھ ہی صحیح نماز اس کو جب ماریں گے، مارنے کے بعد جب آپ نماز کی طرف آئیں گے تو پھر نماز اثر نو پڑھنا پڑے گا اس کے لیے. نماز 1 رکعت ہوئی تھی، سانپ کو مار کر دوسری رکعت کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو ویسا نہیں ہو سکتا. عمل کثیر کے بعد اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اثر نماز کو پڑھنا پڑے گا. تو یہاں کہا گیا ہے کہ عام لوگوں کا حکم الگ ہے، رسول کا حکم الگ ہے، اس وجہ سے کہ عام لوگوں کو نماز میں سلام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی، سلام کا جواب دیے تو نماز ٹوٹ جاتی. اس کے اندر نماز میں اگر کسی کو دوسرے کو سلام علیکم کہا یا سلام کا وعلیکم السلام جواب دیا تو نماز ٹوٹ جاتی، بالکل پکی بات ہے اس کے اندر. لیکن رسول کو نماز میں سلام نہیں کرا تو نماز مکمل نہیں ہوتی. السلام علیکہ ایھا النبی، جب تک کہ خطاب کے صیغے سے السلام علیکم کی طرح اے نبی آپ پر کل سلام کی ہو، نبی کو خطاب کر کے سلام، بندے کو خطاب کر کے سلام کرا تو نماز ٹوٹ جاتی، اور نبی کو خطاب کر کے جب تک سلام نہیں کرے گا نماز مکمل نہیں ہوگی. اس کے اندر واجب قرار دیا گیا تحیات میں السلام علیکہ، یہ تشہد پڑھنا واجب ہے. جب تک کہ السلام علیکہ ایھا نبی کے ذریعے حضور کو سلام نہیں کرے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نماز اس کی ناقص رہ جاتی ہے، نماز اس کی کیا ہے فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ واجب چھوٹ گیا ہے اس کے اندر. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس کے خطاب کر کے جس کو سلام کیا جائے تو سلام سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو سلام سے نہیں ٹوٹتی تو کلام سے بھی اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. حضور کو سلام خطاب کر کے سلام کر رہا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی. اسی طرح حضور سے اگر حضور خطاب کر کے آئیں، بلائیں اس کو، اور انہیں جا کر حضور کو مخاطبت کر رہا ہے، حضور کے کام میں آ رہا ہے، حضور کی خدمت کر رہا ہے، اتنے جو سب کامیں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سلام سے نہیں ٹوٹتی نماز تو کلام سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی اس کے اندر. تو یہاں کہا گیا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تم اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، بلاوے پر فوراً حاضر ہوں کہہ جو جب تم کو وہ بلائیں. لما یحییکم، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تم کو کس کی طرف بلاتے ہیں، تم کو کیا ہے زندگی جاویدہ، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے بلاتے ہیں، اس چیز کی طرف بلاتے ہیں تمہارے جو چیز تمہارے لیے حیات بخش ہے، زندگی دینے والی ہے. اب کیا چیز زندگی دیتی ہے؟
تو علماء نے فرمایا کہ ایمان یہ بھی زندگی دیتا ہے، ہدایت یہ بھی زندگی دیتا ہے، قرآن یہ بھی انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ کس کی زندگی؟ ایمان کی زندگی دیتا ہے، اور ایمان کی زندگی حقیقت میں زندگی ہے، اور ایمان کے علاوہ کی کفر کی زندگی اس کو زندگی نہیں کہا جاتا۔ لما یحییکم، اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا اس کے اندر تفسیر میں کہ وہ اپنے عشق و محبت کے لیے بلا رہے ہیں، اور عشق و محبت نبی سے کرنا یہ اصل ایمان کی جان ہے۔ ایمان کی جان عشق رسول ہے، تو عشق رسول کی طرف اگر تم کو بلا رہے ہیں تو تم فوراً لبیک کہو۔ اور کیوں؟ حضور کی بات کو جواب دینے میں، حضور کی بات کو فوراً لبیک کہنے میں تمہاری محبتوں کا عشق کا اظہار ہوگا، اور عشق کا اظہار یہ ایمان کے اظہار کی طرف علامت ہے اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تم کو وہ کیا دیتے ہیں؟ عشق کی طرف بھی بلا رہے ہیں، تو عشق بھی تم کو زندگی عطا فرماتا ہے، جیسا ایمان عطا فرماتا ہے۔ ایمان زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان سے زندگی ملتی ہے۔ ایمان کس سے زندگی جب ملتی ہے تو ایمان سے زندگی ملتی ہے، یقیناً صحیح ہے، لیکن ایمان کی زندگی عشق رسول ہے۔ عشق رسول سے ایمان ملتا، ایمان سے زندگی ملتی۔ اگر وہ ایمان جس میں عشق رسول نہ ہو، ایمان رہنے کے باوجود بھی وہ زندگی بخش نہیں بنے گا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان زندگی ہے، ایمان کی زندگی اگر ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اندر۔ لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اور جان لو اے لوگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں یہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ کا معاملہ، اللہ کا کوئی فیصلہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان میں۔ تو مطلب یہ کہ انسان جب سرکشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حجابات، پردے ڈال دیتے ہیں، تو اب وہ حق بات کو سننے کے لیے وہ پردے آڑ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں وقتاً فوقتاً آڑ اور کیا حجابات ڈالتے رہتا ہے۔ اس وجہ سے تمہارا کام یہ ہے، اگر کسی وقت تم کو اچھائی کا، نیکی کا تم نے ارادہ کر لیا ہے تو فوراً کر گزرو۔ کیا معلوم کہ وہ تمہارے نیکی کے ارادے سے تم رک جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یا شیطان تم کو وسوسہ ڈال دے، کوئی پردہ ڈال دے اس کے اندر، تو کیا ہوا؟ تم وہ نیکی سے رک جاؤ گے۔ اس وجہ سے اچھائی کا، نیکی کا اگر فوراً ارادہ کیے ہیں تو تاخیر مت کرو، فوراً اس ارادے کو کر گزرو۔ کہ کیوں؟ کیا معلوم کہ اچھائی کا ارادہ تمہارا کل بدل جائے اور وہ اچھائی نہ کرنے لگو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کو پلٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا ہے؟ القلب بین اصبع الرحمانی، کہ دل اللہ تعالیٰ کے یہ اس کے شان کے مطابق 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ دل بندوں کے، تمام بندوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اس کو پھیرتے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کبھی اچھائی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی خیر کی طرف، کبھی شر کی طرف جاتا رہتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے خیر کا ارادہ اگر کرے، اچھائی کا ارادہ کرے، نیکی کا ارادہ کرے، تو کہیں ارادہ میرا بدل نہ جائے، کوئی درمیان میں آڑ نہ آ جائے، تو فوراً چاہیے کہ وہ خیر کے کام کو کر گزرے اس کے اندر۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کثرت سے اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پلٹانے والے، دلوں کو ادھر ادھر پھیرنے والے، میرے دل کو تو ہمیشہ اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف لگائے رکھ۔ تو یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما کر امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس بات کو کیا ہے شامل رکھو، اس کلمات کو شامل رکھو، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی تیری اطاعت کی طرف لگا رہے، تیری فرما برداری کی طرف لگا، خیر کی طرف لگا رہے، اس کے لیے ہمیشہ دعائیں کرو۔ ورنہ اگر انسان کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کی سرکشی میں آ کر کیا ہے انسان خیر سے اور کیا ہے اچھائی سے رک جاتا ہے، تو پھر وہ آڑ درمیان میں آ جاتی ہے جس کو ایسے وہ کر نہیں سکتا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو کہ تم اسی کی طرف ایک دن جمع کیے جاؤ گے۔ رب کی بارگاہ میں تم کو جمع ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں تم کو حاضر ہونا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھو۔ اس سے تم کو کیا ہوگا؟
کہ ہمیشہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن رب کے سامنے جانا ہے، ایک دن رب کے سامنے میرے اعمال کا حساب دینا ہے، اس کو اگر پیش نظر رکھو گے تو پھر یقیناً اللہ کی اطاعت بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، رسول کی اطاعت بھی آسان ہو جائے گی، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو آخرت کو اپنا مطمع نظر بناتا ہے، آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ غفلت اور لاپرواہی اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ جو آخرت کو سامنے سے ہٹا دیتا ہے، دنیا سامنے جب آ جاتی ہے تو غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھو، یہ بات ذہن میں رکھو، ایک دن رب تعالیٰ کے سامنے جمع ہونا ہے، تو اس سے تمہارے لیے احکامات میں اطاعت کرنے میں تمہارے لیے آسانی بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے احکامات کے اندر تم کو یہ اطاعت کے اندر تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ آخر دعوانا رب العالمین، ربنا ظلمنا